السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 34ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 390 سے۔ حرمت ریا۔ کتاب گنہانہ کبیرہ میں دستغیب شیرازی صاحب نے ریاکاری کی حرمت کے متعلق آیات اور روایات پیش کی۔ آج ہم یہاں ریا کے حرام ہونے پر کچھ دیگر آیات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان جیسی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ مبدا فیاض ہو تو محل کو بھی قابل ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ریاکار کے عمل ایسے ہی دھل جاتے ہیں جیسے کہ تیز بارش سے پتھر پر پڑی ہوئی گرد و غبار کی تہ دھل جاتی ہے۔ خاک کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اور پانی دیا جاتا ہے تو وہ اگ آتا ہے، جبکہ پتھر پہ کوئی چیز نہیں اگ سکتی۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اس کا دنیا اور آخرت میں کئی گنا زیادہ اجر دے، لیکن ریاکار کی نیکیاں اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک پتھر کی مانند ہو جاتا ہے جہاں سے رویدگی ناممکن ہے۔ اس میں مبدا کا کوئی قصور نہیں، مبدا فیاض ہے لیکن محل قابل نہیں ہے۔ اگر انفاق خدا کی راہ میں ہوتا تو یقیناً اس کا اجر بھی ملتا، لیکن ریاکار اپنی پستی فطرت کے تحت خدا کے لیے دولت خرچ نہیں کرتا، وہ صرف لوگوں کی داد و تحسین کا بھوکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اجر سے محروم رہتا ہے۔ اس آیت مجیدہ کے بخوبی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو ریاکاری پر مبنی ہو خدا کو سخت ناپسند ہے اور وہ عمل حرام اور فاسد ہے، اور اگر اس عمل کا تعلق نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے واجبات سے ہو تو اس کا اعادہ فرض ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت مجیدہ سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ ریاکار شخص کا خدا اور رسول پر ایمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ریاکار کا خدا پر ایمان ہوتا تو وہ اپنی دولت کو خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ ولا یومن بالآخر ولا یومن باللہ والیوم الآخر کے الفاظ سے یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ریاکار لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنے میں مصروف ہو تو اس وقت وہ خدا اور رسول پر ایمان سے عاری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ دوسرے اعمال کے وقت جب اس کی نیت ریاکاری کی نہ ہو اس وقت خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ریا ایک طرح کا شرک اور حقیقی کفر ہے۔ جس کے لیے کام کیا اسی سے اجر طلب کر۔ ریا اور ریاکار کی مذمت میں بے شمار احادیث مروی ہیں، جن میں سے چند روایات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عباد بن کثیر سے فرمایا، یہ حدیث اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عباد، تجھ پر افسوس، ریاکاری سے پرہیز کر، جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا تو خدا اس کے سپرد کر دے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ہر طرح کا ریا شرک ہے، جو کوئی لوگوں کے لیے عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی لوگوں پر ہے، اور جو کوئی خدا کے لیے عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی خدا کے ذمہ ہوگا۔ یہ حدیث بھی اصول کافی کتاب الایمان باب
ریا میں موجود ہے۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء فرماتے ہیں، فرشتہ بندے کے نیک اعمال کو لے کر خوش ہو کر اوپر جاتا ہے، اور جب وہ اس کی نیکیوں کو اوپر لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس عمل کو بدکاروں کے دفتر میں ڈال دو، کیونکہ اس عمل میں میری رضا کا ارادہ شامل نہیں تھا۔ یہ حدیث بھی اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الریا میں موجود ہے۔ ریاکار کی نشانیاں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ریاکار کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نمبر 1، جب اسے لوگ دکھائی دیں تو خوشی سے عبادت بجا لائے۔ جب اسے لوگ دکھائی دیں تو خوشی سے عبادت بجا لائے۔ نمبر 2، جب تنہا ہو تو سستی کرے۔ نمبر 3، اپنے تمام امور کے متعلق لوگوں کی داد و ستائش کا خواہش مند ہو۔ یہ حدیث بھی اصول کافی میں موجود ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ 3 علامات برنائے کثرت ہیں، یعنی اکثر و بیشتر ریاکاروں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ علامات میں سے ایک نشانی موجود ہوتی ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی انسان ریاکار نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص تنہائی کے لمحات میں عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں بہت سے افراد نمازوں میں مصروف ہوں تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائے، جبکہ اس کا مطمع نظر لوگوں کی تعریف و توصیف نہ ہو۔ ایسا شخص ہرگز ریاکار نہ ہوگا، خالص عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہتر ساجی ہوں۔ جو شخص کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں وہ عمل قبول نہیں کرتا اور سارے کا سارا اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں تو بس وہی عمل قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ یہ حدیث بھی اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الریا میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو شخص لوگوں کے سامنے ایسے اعمال و افعال کا مظاہرہ کرے جو خدا کو پسند ہو اور تنہائی میں وہ اعمال و افعال بجا لائے جو خدا کو ناپسند ہوں، تو وہ جب خدا کے حضور پیش ہوگا تو خدا اس پر ناراض ہوگا۔ یہ حدیث بھی اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الریا میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں وہ شخص کیا کر رہا ہے جو ظاہر میں اچھے کام بجا لاتا ہے اور تنہائی میں برے کام بجا لاتا ہے؟ ایسا شخص اپنا محاسبہ خود کیوں نہیں کرتا تاکہ اسے معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان اپنے آپ کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ جب انسان کا باطن صحیح ہو تو وہ انسان کے ظاہر کو بھی تقویت فرماتا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بظاہر ہر عبادت کرتا ہے اور دل میں ریا کی نیت رکھتا ہے، اگر ایسا شخص اپنے وجدان اور ضمیر میں ہی جھانک لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان اپنے اندرونی کیفیات کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ اگر نیت خدا کے لیے ہو تو عبادت کا ظاہر بھی بہتر ہوگا اور خوشنما دکھائی دے گا۔ آخری زمانے میں ریا کی کثرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ان کا باطن خراب ہوگا اور ان کا ظاہر خوبصورت دکھائی دے گا۔ حصول دنیا کی طمع کے لیے وہ ایسا کریں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایسا کر کے پروردگار کی رحمت کی توقع کریں گے۔ ان کا دین ریا پر مشتمل ہوگا، ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ اللہ ان سب پر عذاب نازل کر دے گا اور وہ ڈوبنے والے شخص کی بھی کسی خالص دعا مانگیں گے
تو بھی اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بھی اصول کافی میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جس عتاب کا ذکر کیا گیا ہے ممکن ہے اس سے امام زمانہ کی غیبت مراد ہو۔ اس وقت شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں پر جتنے بھی مصائب نازل ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امام زمانہ لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ شہرت طلبی، احادیث اور فرامین فقہ میں شہرت طلبی کو بھی ریا کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ شہرت طلبی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام اس نیت سے کرے کہ لوگ اسے سن کر اس کا احترام کرنے لگیں۔ یقیناً یہ شہرت طلبی ریا کی ایک قسم ہے، کیونکہ جس شخص کے عمل کا مقصود غیر اللہ کی رضا ہو وہ شخص ریاکار ہوتا ہے۔ شہرت پسند افراد بھی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی اپنے عمل کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور کچھ اپنے عمل کی دیکھنے والوں کے ذریعے سے اشاعت کراتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32۔ اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ بناؤ، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے، اسی لیے انسان کو خود ثنائی نہیں کرنی چاہیے اور پاکی دامن کی حکایتوں کو بھی بڑھانا چاہیے، اور اپنے زہد اور تقوی اور عبادت و سخاوت کی شہرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ صاحبان تقوی کو خوب بہتر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں سے کسی کو اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور قربانی کی کثرت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو بخوبی جانتا ہے۔ تفسیر صافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ظرف جو خالی ہوا صدا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ نہ قرار دو کا مفہوم جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میں نے رات نماز شب پڑھی تھی، میں نے کل روزہ رکھا تھا، یا اس جیسی باتیں کرتا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک ایسا گروہ موجود تھا جیسے ہی صبح ہوتی تھی تو وہ محفل میں کہتے تھے کہ میں نے آج نماز شب پڑھی تھی، میں نے کل روزہ رکھا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں تو دن رات سوتا رہتا ہوں، اگر ان کے علاوہ بھی مجھے وقت مل جائے تو میں سونا ہی پسند کروں گا۔ امیر المومنین کے اس بیان کا مقصد ممکن ہے کہ یہ ہو کہ آپ نے اپنی عبادت کو بطور تواضع اور انکساری نیند سے تشبیہ دی، اور حضرت نے اپنی عبادت کو نیند سے اس لیے تعبیر کیا ہو کہ حضرت یہ سمجھتے ہوں کہ حق کے حضور ان کی عبادت کی اہمیت نیند سے زیادہ نہیں ہے۔ الغرض اصول یہی ہے کہ تہی مغز افراد خود ثنائی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن صاحب ظرف افراد خاموشی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ضرورت کے وقت نعمت خدا کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ضرورت کے وقت اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا چاہے تو وہ خود ثنائی میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ واقفیت اور حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اپنے متعلق فرمایا تھا، میں زیادہ حفاظت کرنے والا اور صاحب علم ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ہے یہ۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ حضرت صالح کا مذکورہ جملہ کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ بعض بدبختوں نے آپ پر خیانت کا الزام لگایا تھا، اسی لیے آپ نے اپنی امانت داری کا تذکرہ کیا۔ اظہار واقعیت اور خوش ثنائی دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اظہار واقعیت میں انسان کی نیت خود ثنائی کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ایک فضل کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، جبکہ خود ثنا
فرد اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنی عزت اور عظمت بڑھانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کو خدا نے اپنی اطاعت کی توفیق عطا کی ہوئی ہے اور وہ شکر گزاری کے جذبے سے یہ کہے کہ خدا نے مجھے حلم عطا کیا، خدا نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو یہ اہدیت نعمت ہوگا اور اس کے جملے خود ثنائی پر محمول نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن کسی شخص کا مقصد اظہار نعمت کی بجائے اپنی ذات کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو وہ خود ثنائی قرار پائے گی۔ مثلاً کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں مستجاب دعوات ہوں اور میری ہر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے تو یہ خود ثنائی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود ثنائی اور اظہار واقعیت کا میزان انسان کا اپنا دل ہے، اور وہ بخوبی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا کلام خود ثنائی پر مشتمل ہے یا اظہار واقعیت پر مشتمل ہے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے: اگر گوہر مقصد ہے تو صدف کی طرح سے اپنے منہ نیچا کر لو، اور اگر تمہارے پاس مشک خالص نہ ہو تو باتیں نہ بناؤ۔ اگر تمہارے پاس مشک خالص موجود ہوگی تو وہ خود بخود اپنی خوشبو کی وجہ سے ظاہر ہو جائے گی۔ حیارے دمڑی اور پائی پر سونے کا رنگ نہ چڑھا، کوئی بھی عقل مند صراف اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ شہرت پسند عابد۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے خدا کے حضور التجا کرتے ہوئے کہا: خدایا، مجھے اس بات کی خبر دے کہ تیرے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ اگر میرا مقام اچھا ہوا تو اور نیکیاں بجا لاؤں گا، اور اگر برا ہوا تو مرنے سے قبل توبہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ خدا کے ایک نبی نے اسے خدا کا یہ پیغام پہنچایا: خدا کے ہاں تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عابد نے کہا: خدایا، میرے عمل کہاں گئے؟ خدا کی طرف سے اسے جواب ملا: تو جب بھی کوئی نیکی کرتا تھا تو لوگوں کو اپنی نیکی کی خبر دیا کرتا تھا۔ لوگوں کی تعریف و توصیف ہی تیرے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ حکایت سفینۃ البحار صفحہ نمبر 455 میں موجود ہے۔ شہرت طلبی بھی شرک میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ کہف کی آیت نمبر 110: جب کوئی اپنے پروردگار کی ملاقات کا خواہش مند ہو تو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تفسیر اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الریا میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ثواب کا کوئی کام بجا لائے اور اس سے اس کا مقصود رضائے خداوندی کی بجائے لوگوں کی تعریف و توصیف ہو، اور اس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے اس عمل کو سنیں اور اس کی تعریف کریں، تو اس شخص نے اپنے رب کی عبادت میں شرک کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب بھی کوئی خدا کا بندہ تنہائی میں کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو لوگوں پر ضرور ظاہر کرے گا، مگر اس کا اجر بھی باقی رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص تنہائی میں برائی کرے گا تو بھی اللہ اس کی برائی کو لوگوں پر ظاہر کرے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ریا اور شہرت کی نیت سے کام نہ کرو، کیونکہ جو کوئی غیر اللہ کے لیے کام کرے گا تو اللہ اسے اس کی نیت کے حوالے کر دے گا، اور جب بھی کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جزا ضرور دیتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کیا ہو تو اس کے عوض بھی اچھا ہوگا، اور اگر کوئی برا کام کیا ہوگا تو بدلہ بھی برا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے قلیل عمل سے رضائے خداوندی کو طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش سے بھی زیادہ اسے ظاہر کرے گا،
اور جو زیادہ عمل کرتے ہوئے اپنے بدن کو تھکان میں مبتلا کرے اور رات کو جاگ کر گزارے اور اس کا مقصد لوگوں کو اپنی عبادت سے مروب کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر دیکھنے والے کی آنکھ میں اس کے عمل کو قلیل بنا کر پیش کرے گا۔ عمل کرنا آسان لیکن اسے باقی رکھنا مشکل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان: عمل کو باقی رکھنا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ راوی نے کہا، عمل کو باقی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی صلہ رحمی کرے یا خدائے واحد کے لیے کچھ خرچ کرے تو اس کا اجر اس دفتر میں لکھا جاتا ہے جس میں خاموشی سے عمل کرنے والوں کا اجر لکھا جاتا ہے، اور وہ اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے عمل کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اس دفتر میں لکھا جاتا ہے جس میں ظاہری عمل کرنے والوں کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اپنے عمل کا لوگوں سے تذکرہ کرتا ہے تو اس کا عمل مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ریاکاری لکھ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عمل کا محرک ریا ہو تو وہ عمل بے اثر اور گناہ کا موجب ہوتا ہے، اور اگر وہ عمل واجب ہو تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر عمل کا آغاز صحیح نیت سے ہو لیکن عمل کے بعد وہ اس عمل کو لوگوں کے لیے ظاہر کرنے لگے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ اپنے عمل کو ظاہر کرے تو عمل کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اسے ریاکاری میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور یوں نیک نیتی سے شروع ہونے والا عمل ریاکاری پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں اگر عمل واجب ہو تو کیا اس کا اعادہ ضروری ہے؟ اس کے لیے قوی ترین قول یہ ہے کہ اعادہ واجب نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ واجب عمل کا اعادہ کیا جائے۔ ثواب کی کمی یا بالکل ختم ہو جانا۔ کتاب مصباح الہدیٰ جلد سوم، صفحہ نمبر 476 اور صفحہ نمبر 477 پر اس حدیث کے متعلق مذکورہ روایات کو احباط یعنی ضائع کر دینے والے کے معنی میں محمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مٹا دیے جانے کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے، اور مٹا دینے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے تذکرے سے قبل اس کی نیکی لکھی جا چکی تھی، لیکن جب اس نے دوسری بار لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا تذکرہ کیا تو وہ نیکی نامہ اعمال سے مٹا دی گئی، اور اسے احباط عمل یعنی عمل کا ضائع ہونا کہا جاتا ہے۔ معصوم کے فرمان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خاموشی سے نیکی کی جائے تو اس کے لیے علیحدہ دفتر ہے جہاں اس طرح کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس دفتر میں نیکی کا اجر و ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، اور جو عمل لوگوں کے سامنے کیا جائے بشرطے کہ اس میں ریا کے جذبات موجود نہ ہوں تو اسے ظاہری نیکی کے دفتر میں تحریر کیا جاتا ہے اور اس میں ثواب کم لکھا جاتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں ریا لکھ دیا جاتا ہے کہ الفاظ عمل کے باطل ہونے پر دلالت نہیں کرتے، البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عمل واجب ہو تو اس کے ثواب کو باقی رکھنے کے لیے اس کا اعادہ کیا جائے۔ عمل کے وقت کسی کو دیکھ کر خوش ہونا ریا نہیں ہے۔ زرارہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے اور کوئی انسان اسے نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور عمل کرنے والا اس کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے، تو کیا اس خوشی کی وجہ سے وہ ریاکار قرار دیا جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اگر ہر شخص فطری طور پر یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بھلائی لوگوں میں ظاہر ہو، البتہ وہ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ایسا نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرے اور لوگوں کو اس کی نیکی کا علم ہو جائے
اور وہ اس بات پر خوشی محسوس کرے تو وہ ریاکار اور شہرت طلب قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اس بات کو بھی اخلاص کے تقاضوں کے خلاف بتایا گیا ہے۔ حضرت کا فرمان عدت الدائی میں موجود ہے۔ یہ فرمان آپ فرماتے ہیں، انسان اس وقت حقیقت اخلاص کے مقام پر فائز ہوتا ہے جب وہ خدا کے لیے انجام دیے گئے عمل کی مدح و ثنا کی خواہش کو چھوڑ دے۔ تفسیر مجموع البیان میں مذکور ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں صدقہ دیتا ہوں اور صلہ رحمی بھی کرتا ہوں اور میں کام خالص خدا کے لیے سر انجام دیتا ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ چل جاتا ہے اور لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف و توصیف مجھے اچھی لگتی ہے اور مجھ میں خود بینی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی آپ پر سورہ کہف کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ جو کوئی اپنے پروردگار کی ملاقات کا خواہش مند ہو تو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے لیے کیے جانے والے عمل کے لیے مخلوق کی مدح و ثنا کو بھی پسند نہ کرے، اور لوگوں کی مدح و ثنا کو پسند کرنا عبادت میں شرک ہے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی راہ میں کسی کو صدقہ دینا چاہے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دے، بلکہ کسی امین شخص کے ہاتھ سے کسی مسکین کو دلائے، تاکہ جب مسکین اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کی ثنا کرے تو اس کے خالص عمل میں فرق نہ پائے۔ کیا مذکورہ روایات ایک دوسرے کے متضاد ہیں؟ عدت الدائی کے مؤلف نے تینوں روایات لکھنے کے بعد تحریر کیا کہ جب کوئی شخص اپنی نیکی کے پھیل جانے سے خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا احساس خوشی دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی خوشی کی بنیاد یا تو یہ ہوگی کہ وہ خدا کے احسان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے کہ خدا نے اپنے فضل کرتے ہوئے اس کی نیکیوں کو لوگوں میں مشہور کیا ہے اور اس کی برائیوں کی پردہ پوشی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس سے یہی معاملہ فرمائے گا۔ وہ اپنی نیکی کی شہرت پانے سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس طرح سے نیکی بجا لائیں۔ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بدگمانی اور غیبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ تینوں صورتوں میں خوش ہونا کبھی نہیں ہے، اور یہ خوشی شہرت طلبی اور ریا میں شامل نہیں ہے۔ لیکن نمبر 2، اگر وہ اپنی نیکی کی شہرت سے اس لیے خوشی محسوس کرے کہ لوگ مستقبل میں اس کی تعظیم اور تکریم میں اضافہ کریں گے اور اس کی نیک دلی کے لوگوں میں چرچے ہوں گے، تو ایسی خوشی یقیناً ریاکاری اور شہرت طلبی کی دلیل ہے، اور دونوں روایات میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ریا بہر صورت مبطل اور حرام ہے۔ اس تمام بحث سے ہم نے اس ریا کے بارے میں معذورات پیش کی جو عمل کے بعد پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایسا ریا جو عمل کی ابتدا میں ہو یا عمل کے دوران واقع ہو تو عمل باطل اور حرام ہے۔ اگر عمل واجب ہو تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ مثلاً ایک شخص نے ریا کے جذبے کے تحت کوئی عمل کیا ہو تو عمل باطل ہے، اور یہ عمل تو رضائے خدا کے لیے شروع کیا ہو، لیکن اس عمل کے دوران کوئی شخص آ جائے اور عمل کرنے والا شخص اس کے دکھاوے کے لیے اپنے عمل میں مزید نکھار پیدا کرتے اور یوں وہ خدا کی رضا اور دیکھنے والے کی تعریف اور توصیف دونوں کا طلبگار ہو تو بھی عمل باطل اور حرام ہوگا۔ اگر ریا کسی واجب فعل کے ایک جز میں واقع ہو
تو قول ایک قوی یہ ہے کہ عمل باطل ہو جائے گا، اور اگر ریا اجزائے نماز میں سے کسی جز میں واقع ہو تو اس کی قضا بجا لائے، اور اگر قرأت قرآن یا اذان و اقامت میں ریا واقع ہو تو مذکورہ آیت اور اذان و اقامت کا اعادہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص نماز تو صرف اللہ کے لیے پڑھے لیکن مکان و زمان کے لحاظ سے اس میں ریا کو شامل کرے، مثلاً کسی مخصوص مسجد یا اول وقت کو ریا کے لیے منتخب کرے، تو بھی نماز باطل ہوگی اور نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز تو خالص خدا کے لیے پڑھے لیکن جماعت میں ریا کے لیے شریک ہو، یا ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے ریاکاری کی غرض سے نماز پڑھے تو بھی نماز باطل اور اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ ریا کا علاج۔ ریا کا علاج ایمان کی تقویت سے ممکن ہے، اور یہ کہ انسان کوشش کرے کہ منزل یقین پر فائز ہو جائے۔ جب کوئی منزل یقین پر پہنچ جائے تو نور یقین سے دل کی تاریکی کافور ہو سکتی ہے۔ جس شخص کا دل نور یقین سے منور ہو اور وہ خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہو اور اسے یہ یقین حاصل ہو کہ خدا اس کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، تو وہ خدا کی عبادت میں کسی غیر کی تعریف و توصیف کو ہرگز شامل نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کے پاس سلطان اپنے غلام سمیت آئے تو وہ شخص تعظیم کے لیے کھڑا ہو، لیکن اس کا مقصود سلطان کے بجائے غلام کی تعظیم ہو۔ واضح ہے کہ کوئی بھی عقل مند ایسا کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو حضور حق میں کھڑا ہوا ہو اور اس کے کھڑا ہونے کا مقصد خدا کے بجائے اپنے جیسے ایک عاجز اور ناتواں شخص کی رضا کا حصول ہو، تو ایسے شخص کو احمق اور جاہل ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں توحید صفاتی اور افعالی کے ضمن میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ قوت اور قدرت کا سرچشمہ ذات احدیت ہے۔ جس شخص کا دل توحید صفاتی و افعالی سے منور ہو اور جسے یہ یقین ہو کہ کوئی بھی مخلوق مکمل طور پر صاحب اختیار نہیں ہے اور خدا کی اجازت اور قوت کے بغیر کوئی بھی کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر دنیا کے تمام انسان بھی کسی کو فائدہ دینا چاہیں لیکن خدا کو وہ فائدہ مطلوب نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اور اسی طرح سے اگر تمام لوگ جمع ہو کر بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور خدا نقصان نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق بھی ایک انسان کا بال بیکا تک نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ عاجز اور ناتواں مخلوق کی رضا کو مد نظر رکھنے کی بجائے قادر و قوی خدا کی رضا کو پیش نظر رکھے۔